یہی آشیان خداؤں کے مسکن ہمارے ویرانے۔ الرحیم جی، میوہ جات کے متعلقہ کچھ باتیں علیکم بسنتی کے عنوان سے جڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی اور کھجور کھانا سنت ہے، اور کھجور کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی ہے جس مٹی سے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ پسند تھا اور تازہ کھجور پسند تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو اس کو کھجور کھلاؤ، اگر کھجور نہیں ہے تمہارے پاس اس کو چوارا ہی کھلا دو، اور چھوٹا بچہ اس کی پہلی غذا کیا ہے؟ کھجور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بھی کھایا کرتے تھے، کھجور کو دودھ کے ساتھ بھی کھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور کھجور کو، اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ میں ککڑی تھی، ایک ہاتھ میں کھجور تھی، اور وہ دونوں کو باری باری کھا رہے تھے، اور فرمایا کہ کھجور گرم ہے اور ککڑی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور یہ دونوں برابر کھانے سے ان کی تاثیر معتدل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور کھکڑی، خربوز یہ چیزیں پسند تھی۔ اللہ کے رسول کھکڑی کے ساتھ نمک لگا کر کھایا کرتے تھے۔ زیتون کا تیل اللہ کے رسول کو پسند تھا، فرمایا زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور بالوں کو جسم پر لگایا بھی کرو، یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بھی پسند تھا، شہتوت بھی پسند تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر بھی پسند تھی۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہتا کہ جنت سے کوئی میوہ آیا ہے تو وہ جنت کا میوہ انجیر ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ ہمیں اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے الفت ہے، تو جو چیزیں نبی کو پسند تھی وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی حلوہ کھانا چاہیے کیونکہ نبی کو حلوہ کھانا پسند تھا۔ نبی نے حلوہ اس وقت کھایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آج ہم اس سنت پر عمل تو نہیں کرتے، لیکن میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلوہ کھاتے ہیں، وہاں نبی کے لیے اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائیں، نبی کے دین کے لیے اپنا جسم قربان کریں، اپنی جان کی قربانی دیں، جان پر زخم کھائیں، اور پھر مزہ بھی آئے گا، دونوں سنتیں پوری ہوں گی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ باد